میں اپنے کام میں مصروف تھا جب مجھے گھر سے کال آئی۔ میرے کال اٹینڈ کرنے کی دیر تھی۔ اماں نے پہلی فرصت میں مجھے کہا، چاہے جتنا بھی ضروری کام کر رہے ہو سب چھوڑو اور ابھی کے ابھی گھر پہنچو، مجھ سے مزید تمہاری بیوی برداشت نہیں ہوتی، میں 1 منٹ بھی انتظار نہیں کروں گی، فوراً پہنچو۔ یہ کہہ کر اماں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا اور بیوی کا ذکر ہوتے ہی میرے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہوا۔ یقیناً اس عورت نے پھر کوئی نیا تماشا کھڑا کر دیا تھا۔ نہ جانے وہ کون سے خوش نصیب مرد ہوتے ہیں جن کی زندگی میں عورت کے نام پر سکون لکھا ہوتا ہے۔ اماں کا لہجہ آج کچھ الگ تھا، اس لیے میں نے اپنا کام فی الحال ملتوی کر دیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری چھٹی ہنس مجھے اشارہ دے رہی تھی کہ آج کوئی بڑی بات ہو گئی تھی، ورنہ اماں مجھے اس طرح نہیں بلواتی۔ اور وجہ جانب بغیر ہی میرا غصہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں اپنی بیوی سے تھک چکا تھا اور اس سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، مگر میری اولاد میرے پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی تھی۔ اس صورتحال نے مجھے اتنا بے بس کر دیا کہ میں چاہ کر بھی کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر پا رہا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر کے سارے افراد جمع تھے اور میری بیوی ایک کونے میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کو اس طرح لرزتا، کانپتا اور بھیگی خوفزدہ آنکھوں سے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو میرے غصے میں مزید اضافہ ہوا۔ وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی تھی اور پھر معصوم ایسے بن جاتی جیسے اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں، میرے ہی گھر والے برے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، میں اپنی ماں کو بہت اچھے سے جانتا تھا، وہ سب کا خیال کرنے والی اور احساس کرنے والی تھی، اور جب اس گھر میں 3 بہویں خوشی سے رہ رہی تھی تو میری بیوی سے بھلا انہیں کیا پرخاش ہونے لگی۔ اس لیے ظاہر تھا میری بیوی معصوم بننے کے اداکاری کرتی تھی تاکہ میں اس کے جھانسے میں آ جاؤں۔ میں نے اپنی بیوی کو خون خوار نظروں سے گھورا اور اماں سے پوچھا، جی بتائیں اماں، اب کیا تماشا کھڑا کر دیا اس عورت نے جو مجھے اتنی ایمرجنسی میں بلوا لیا؟ جانتی بھی ہیں میں اپنے کام میں مصروف ہوتا ہوں، وہ کمپنی میرے باپ کی تو ہے نہیں کہ جب جی چاہے منہ اٹھا کے گھر چلا آؤں۔ میں نے ذرا جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تو میری ماں زارو قطار ہونے لگی اور کہا، جانتی ہوں بیٹا تمہاری مجبوریاں ہیں، یہ بھی جانتی ہوں جس طرح دفتر چھوڑ کر آنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر آج میری برداشت جواب دے گئی، اس لیے میں نے تمہیں بلایا۔ آج اس عورت نے اپنی گھٹیا حرکتوں کی حد پار کر دی۔ کل تک یہ ہمیں ستاتی رہی اور آج تو اس کا ایسا روپ میرے سامنے آیا کہ خدا کی پناہ۔ میں نے اس ذلیل عورت کو سامنے والے پروفیسر کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اس کے ساتھ نین مٹکا کر رہی تھی۔ ارے اس کی تو دیدوں کا پانی مر گیا ہے، اسے ذرا بھی شرم و حیا نہیں آئی کہ اپنے شوہر کی عزت خاک میں ملا رہی ہے اور 2 بچوں کی ماں ہوتے ہوئے ایسی گری حرکتیں کر رہی ہے۔ میں تو جی جان سے کانپ گئی اور جب میں نے اس کو ڈانٹا اور احساس دلانا چاہا کہ یہ غلط کر رہی ہے تو اس عورت نے مجھے ہی باتیں سنائیں کہ میں کم ظرف اور نیچ عورت ہوں، اپنے بیٹے کا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی۔ بھلا کوئی ماں اپنے بیٹے کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا ہی دماغ خراب تھا جو اسے سادہ مزاج، نیک اور سیدھی عورت سمجھ کر بیاہ لائی۔ جو عورت اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کر رہی وہ میرے بیٹے کا احساس کیوں کرے گی؟ اللہ جانے کب سے یہ چکر چل رہا ہے۔ بھائی میں تو نیچ عورت ٹھہری، تم خود ہی اپنی بیوی سے حساب لو اور مجھے بھی صاف صاف بتا دو کہ اس گھر میں تم نے کسے رکھنا ہے، اس عورت کو یا مجھے، کیونکہ میں اس کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی۔ اب تو اس کی خوب زبان چلنے لگی ہے، آج اس نے مجھے باتیں سنا دی، کل کو ہماری جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گی، اور جو اس کے لچھن آج دیکھے میں تو ویسے ہی ڈر گئی ہوں، میری کنواری بچیا اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہہ کر اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اماں کی باتوں سے میرا وجود زلزلے کی زد میں آ گیا۔ میرے دماغ میں آندھیاں چلنے لگی، میری آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی۔ میں نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی جانب دیکھا، وہ اس حد تک گر سکتی ہے میں نے سوچا نہیں تھا۔ شادی کے 5 سال میں نے اس عورت کو فضول حرکتیں برداشت کی، مگر یہ بات میری برداشت سے باہر تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا، میں اپنے ہوش کھو بیٹھا اور اپنی بیوی کو بری طرح پیٹ ڈالا۔ وہ روتے ہوئے قسمیں کھا رہی تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی اس پروفیسر کے ساتھ چکر ہے۔ ہاں اماں کو برا بھلا کہا کہ وہ میرے کردار پر کیچڑ اچھال رہی تھی اور اس کے منہ سے یہ بات سننے کی دیر تھی میری نفرت میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ میں نے اسے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ وہ چیخ رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے بچوں سے دور مت کرو، اللہ تم لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی، مگر اب ایک ماں سے اس کے بچے نہیں چھین سکتے۔ تو میں نے کہا چلی جاؤ ابھی اور اسی وقت،
मेरी नज़रों से दूर, वरना 3 लफ्ज़ सुन लोगी। अभी भी मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। तुम्हारी हालत की वजह से तुम्हें तलाक नहीं दी, वरना जो आज तुमने किया उसके बाद तो तुम्हारा वजूद नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। अब अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं सारा लिहाज ख़त्म कर दूंगा। उसे खरी खरी सुनाकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी। गुस्से से मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मेरा दिल कर रहा था मैं उसकी जान ले लूँ, मगर वो हामला थी और अपने बच्चों के लिए बहुत हिसास थी। मगर मैंने सोच लिया था कि अपने बच्चों की विलादत के फौरन बाद ही अपना बच्चा इससे लेकर इसे तलाक दे दूंगा। वो इस काबिल भी नहीं थी कि मैं उसे घर लाता। ऐसी बदकिरदार औरत घर में रखने का मतलब था कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी में अजीरन कर देता। इतने अरसे से जो फैसला मैं नहीं कर पा रहा था, आज वो फैसला लम्हों में हो गया था। अपने बच्चों की वजह से मैं परेशान तो था, मगर कहीं ना कहीं मुझे सुकून भी हासिल हुआ था। मगर नहीं जानता था बहुत जल्द मेरा यह सुकून शदीद बेसुकूनी में बदलने वाला था। उसी दिन शाम को मेरी बीवी के घर वालों ने मुझसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई। मैं जानता था वो मुझे मेरी बीवी की हालत का बताकर एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि मैं उसे वापस घर ले आऊं, क्योंकि मेरी बीवी की मैके में भी जगह नहीं थी। मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं था। मैंने अम्मा जान को भी सख्ती से कह दिया, ना तो उन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करे, ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना। मैं अब उसको घर नहीं लाऊंगा। वो औरत मेरी तरफ से फारग थी। मैं बस अपने बच्चे की पैदाइश का इंतजार कर रहा था। अब दिन रात अपने काम में मसरूफ रहता। जिस काम को मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहता था, उसका मुझे मौका मिल गया था। बच्चे मैंने अपनी माँ के हवाले किए हुए थे। बज़ाहिर तो सब ठीक था, मगर 1 माह के बाद ही मुझे अंदाज़ा होने लगा कि जो घर वाले मेरी फिक्र में हलकान रहते थे, अब उन्हीं घर वालों को मेरा काम करते हुए और मेरे बच्चे संभालते हुए बहुत मसला होता था। जाहिर है पुराई औलाद पालना कहाँ आसान होता है, मगर मेरे घर वाले मेरे बच्चों से इतने आजिज थे, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। एक रोज़ जब जल्दी फारग हो जाने पर मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे दोनों बच्चे कचीले घूम रहे थे। वो दोनों भूखे थे, उनको अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला था, हालांकि दिन के 3 बज रहे थे। मेरे अचानक पहुंचने पर मेरी भाभियां, माँ और बहनें गड़बड़ा गईं और काम की मसरूफियात का बहाना बनाया। हालांकि मैं देख सकता था घर के बाकी अफराद दोपहर का खाना भी खा चुके थे और भाइयों के बच्चे भी नहाए हुए खेल रहे थे। बस मेरे बच्चों के लिए वक्त नहीं था। अपने बच्चों की हालत देखकर मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने पहली फुर्सत में अपने बच्चों के लिए खाना गर्म किया, उन्हें खिलाया और फिर उनको नहलाकर साफ कपड़े पहनाए और घुमाने के लिए ले गया। जाने कितने दिनों के बाद आज मैं अपने बच्चों को वक़्त दे रहा था। मेरी तवज्जो पाकर मेरे बच्चे खिल उठे थे। उनकी हालत पर मेरा दिल दुख से भर गया। चंद ही दिनों में वो कमला कर रह गए थे। अपनी माँ के होते हुए उनकी सेहत बहुत प्यारी हुआ करती थी। मुझे बेअख्तियार अपनी बीवी का ख्याल आया था और मैं हैरान था, ऐसा कैसे मुमकिन था। मुझे तो यही बताया गया था कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती और बच्चे सारा सारा दिन भूखे रहते हैं। मेरी माँ और बहनें ही बच्चों का ख्याल रखती हैं। फिर बच्चों का ख्याल रखने वाली तो अब भी घर में मौजूद थी, मगर बच्चों की हालत ख़राब हो रही थी। मुझे बेअख्तियार अपनी बीवी का ख्याल आया, मगर दूसरे लम्हे मैंने अपना सर झटक दिया। मुझे उस औरत से नफरत थी। वो इस काबिल भी नहीं थी कि मैं उसके बारे में सोचता। हो सकता है वाकई आज मेरी माँ बहनें किसी काम में मसरूफ़ हों। मैंने अपने दिल को झूठी तसल्ली देना चाही, हालांकि मेरा दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं था। वक़्त पर लगाकर उड़ रहा था। अब मैं अपने बच्चों की तरफ तवज्जो देने लगा तो धीरे धीरे मुझ पर सारी हकीकतें खुलने लगी, जिन्हें जानकर मेरा दिल अजीब दुख में मुब्तला हो रहा था। फिर मैंने जल्द से जल्द दूसरी शादी करने का सोचा, जिसका इरादा मैं बहुत पहले बना चुका था और एक लड़की भी पसंद कर ली थी जो मेरे साथ ऑफिस में काम करती थी। मुझे यकीन था वो मेरे घर को जन्नत बना देगी और मेरे बच्चों को भी संभाल लेगी। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिए। वो लड़की भी शादी के लिए तैयार थी, मगर उससे पहले एक हादसा हो गया और उस हादसे ने मेरी आंखें खोल कर रख दी। हकीकत इतनी भयानक थी कि मैं खुद उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था। शादी से सिर्फ 1 हफ्ता पहले ही ऑफिस जाते हुए मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट इतना शदीद था कि मेरी दोनों टांगें टूट गई। मुझे बहुत गहरे जख्म लगे थे। मेरी हालत तशवीशनाक थी। 2 दिन बाद अल्लाह अल्लाह करके मेरी कुछ हालत संभली तो मुझ पर यह भयानक इंकशाफ हुआ कि मैं दोनों टांगों से माजूर हो चुका था।
میں نے شہر کے بہترین ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ فی الحال میں اس قابل نہیں تھا کہ میری ٹانگوں کا علاج ہو سکے، بعد میں بھی شاید میں اپنی ٹانگوں پر چل سکوں، وگرنہ زیادہ تر چانسز یہی تھے کہ میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکا تھا اور میری معذوری نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھ پر میری زندگی تنگ پڑ گئی تھی، میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ شرمندگی اور تکلیف سے میرا برا حال تھا، جانے انجانے میں اتنی بڑی بھول کر بیٹھا تھا۔ جن اپنوں کے لیے میں نے اپنا آپ وار دیا وہی اپنے ہی میرے دشمن نکلے تھے۔ جس لڑکی کو میں وفا کا پیکر سمجھتا تھا، میری معذوری کو دیکھ کر وہ لڑکی بھی منہ موڑ گئی، کیونکہ معذور ہونے کی وجہ سے میری نوکری بھی چلی گئی۔ میرا بہت دل دکھا، مگر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی، اور جو سرپرائز میں اسے دینا چاہتا تھا اس سے پہلے ہی اس نے اپنا اصل روپ مجھے دکھایا۔ میں مکمل طور پر اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ میری دیکھ بھال، علاج، مالیہ سب کچھ میرے بھائی کرنے لگے تو چند ہی دنوں میں ان کی بس ہو گئی۔ وہ بہانے سے اپنی کمائی کا رونا روتے مجھ سے جان چھڑانے لگے، اور بستر پر ہونے کی وجہ سے اب میں سارا دن گھر ہوتا تو میں نے اپنے بچوں کی حالت بھی دیکھ لی تھی، اور اپنی ماں بہنوں کا پیار بھی صرف 2 مہینے میں ہی وہ سب مجھ سے تھک گئے۔ اور پھر ایک روز میری ماں نے مجھے کہہ دیا، شمع کو بلوا لو، وہی تمہاری دیکھ بھال کرے گی اور بچوں کو بھی سنبھالے گی۔ مجھ سے تو اب نہیں سنبھلتے، اتنی بھی بری نہیں تھی، بس میں بھی باتوں میں آ گئی، خواہ مخواہ اس لڑکی کو گھر سے نکلوا دیا۔ آج ہوتی تو تمہارا خیال خود رکھتی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل عطا گہرائیوں میں جا گرا، کتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ بس باتوں میں آ گئی اور اب وہی تمہارا خیال رکھے گی۔ مجھے چپ لگ گئی تھی، میں کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ وقت گزرنے لگا، اماں نے میری دونوں بہنوں کی شادی کر دی اور بھائی بھی ہیلے بہانے سے الگ گھر میں شفٹ ہونے لگے۔ تب سب سے چھوٹے بھائی کی بیوی نے جانے سے پہلے مجھے ساری حقیقت بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ شمع کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ شمع خوبصورت تھی، مگر اس کی سادگی، کم تعلیم اور خاموش رہنے کی وجہ سے وہ میرے دل میں جگہ نہیں بنا پائی۔ اماں جو اسے بہت شوق سے بیاہ لائی، شادی کے چند دن بعد ہی اس کی برائیاں کرنے لگی، اور میں جو پہلے ہی جیسے تیسے اسے برداشت کر رہا تھا، اماں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب بھی اماں شکایت لگاتی، میں شمع سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اس کو بہت باتیں سناتا اور اکثر اوقات تو اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے شکایتیں بڑھنے لگی اور اماں کے ساتھ میرے باقی گھر والے نے بھی اس کے عیب گنوانے شروع کر دیے۔ وہ پھوڑ تھی، بد سلیقہ تھی، اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، بچے پیدا ہوئے ان کو بھی نہیں سنبھالتی تھی، بلکہ سارا دن بستر توڑتی تھی۔ میرے آفس کی لڑکی تھی، شکل اتنی پیاری نہیں تھی، مگر خود کو سجا سوار کر رکھتی تو کمال لگتی تھی۔ اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا تھا، اور جب ہمارے درمیان بات چیت بڑھی تو اکثر میرے لیے کھانا بنا کر لانے لگی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا، وہ کھانے کھا کر مجھے بہت مزہ آتا اور دل میں خواہش جاگتی، کاش مجھے ایسی ذائقے دار کھانے والی خاتون مل جائے، اور پھر میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ وہ لڑکی مجھ میں دلچسپی لینے لگی، میں بھی سکون اور محبت کا ترسا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی سنگت میں مجھے سکون ملنے لگا تو ہم نے شادی کا ارادہ کر لیا۔ میں تو فوراً شادی کرنا چاہتا تھا، مگر سویرا جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، بلکہ وہ چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے بہترین مستقبل کے لیے میں بینک بیلنس بنا لوں۔ سویرا نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سارا روپے پیسہ اور اپنی کمائی گھر والوں پر خرچ نہ کر دوں، بلکہ بچوں کی اچھی زندگی کے لیے کچھ بچانا شروع کروں، اور ہو سکے تو ایک سائیڈ بزنس بھی شروع کر لوں جو میرے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ نوکری پرائیویٹ تھی، کبھی بھی ختم ہو سکتی تھی۔ سویرا کی بات میرے دل کو لگی، میں نے سویرا کے سامنے تو اس بات کی حامی نہیں بھری، البتہ خود اس مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سویرا کو شادی کے بعد یہ سرپرائز دوں گا کہ میں اس کی خوشحالی کی خاطر اپنا کاروبار جما لیا ہے۔ گھر میں تو میرا مزاج ہر وقت بگڑا رہتا تھا، شمع کو دیکھتے ہی میرا موڈ بری طرح خراب ہو جاتا۔ البتہ بچوں سے مجھے بہت پیار تھا، مجھے اپنی اولاد بہت پیاری تھی، ان کو میں نے بہت پیار سے رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی سویرا کا مشورہ مجھے بہت پسند آیا۔ ٹھیک ہی تو کہتی تھی، اپنے پھول جیسے بچوں کو بہترین زندگی دینا میرا فرض تھا، اور ایسے میں شمع کے حقوق اور اس کے فرض کی ادائیگی بالکل بھول گیا۔ میں نے یہ بھی نہیں محسوس کیا کہ شمع میرے دل کا حال جان چکی ہے اور اس وجہ سے بہت غمگین نظر آتی۔ شمع نے میرے قریب آنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے پھوڑ پن کی وجہ سے میں کبھی بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا، اور اب اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے میں نے دن رات گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیے۔ میں گھر سے بالکل ہی غافل ہو گیا
اور کبھی نہیں جان پایا کہ گھر میں شمع اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ مجھے تو بس جلد سے جلد اپنا کاروبار جمانا تھا، جس کے بارے میں میں نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میری ماں اور بہن بھائی یہی سمجھتے تھے کہ میں شمع کی وجہ سے بیزار ہو گیا ہوں اور گھر نہیں آتا۔ شمع دوبارہ امید سے تھی اور میں نے سوچا تھا بچہ ہونے کے بعد میں دوسری شادی کروں گا اور شمع کو فارغ کر دوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی اور پہلے ہی مجھے شمع کے افیئر کا پتہ چل گیا۔ میری ایک بیٹی بھی تھی اور جب ماں ایسی حرکتیں کرے گی تو بیٹی بھلا کیا سیکھے گی؟ اور پھر وہ پروفیسر، وہ تو پورے محلے میں بدنام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے شمع کو گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگائی اور اس کی آہو بکار پر کان نہیں دھرے۔ جلد ہی میرا کاروبار جم گیا اور دن دوگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں شادی کرتا میرا ایکسیڈنٹ ہوا، میں ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ اپنی معذوری کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کے اصلی چہرے دیکھے، جس پر مجھے شدید اذیت ہوئی، اور آج مجھے میری بھابھی نے بتایا شمع بھابھی نہ تو بس سلیقہ اور پھوڑ تھی اور نہ ہی کھانے و ذائقہ بناتی تھی، بلکہ آپ کی ماں جان بوجھ کر سیدھی سادی اور خاموش رہنے والی لڑکی کی لائی تھی تاکہ ان کو مفت کی نوکرانی مل جائے، جو زبان سے یہ ان کے سارے کام کرتی رہے۔ اور آپ کا دل بھی برا اس لیے کیا کہ آپ کا بھی اپنی بیوی ساتھ نہ، اگر ایسا ہو جاتا تو ظاہر تھا آپ اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی درجہ دیتے جیسا اس گھر کی باقی بہوؤں کو مل رہا تھا۔ اور پھر آپ کی ساری کمائی پر بھی تو شمع بھابھی کا حق تھا، اور یہ بات اماں کو قبول نہیں تھی، اس لیے وہ جان بوجھ کر شمع بھابھی کے بنائے کھانے خراب کر دیتی تاکہ آپ کا موڈ خراب ہو، اور اپنی خدمت پر شمع بھابھی کو اتنا مصروف کرتی کہ وہ نہ تو خود پر توجہ دے پاتی اور نہ ہی بچوں پر، اور جب گھر اور بچے خراب حال میں ہوتے تو آپ کے کان بھرنے میں آسانی رہتی۔ اور رہی بات وہ پروفیسر والی، تو وہ جھوٹ تھا۔ پروفیسر بدنام بھی تھا اور نہایت قابل بھی۔ اس کے بنائے ہوئے اسائنمنٹ جو بھی اسٹوڈنٹ لیتا وہ کامیاب ضرور ہوتا تھا، اس لیے آپ کی بہو نے بھی اس سے اسائنمنٹ لینا کا سوچا اور اس کام کے لیے شمع بھابھی کو آگے کیا۔ اب اگر اس پروفیسر سے اسائنمنٹ لیتے ہوئے محلے کا کوئی بندہ شمع بھابھی کو دیکھ بھی لیتا تو وہی بدنام ہوتی، آپ کی بہنیں بدنام ہوئے بغیر ہی کامیاب ہو جاتی۔ وہ تو جانے کتنے وقت سے شمع بھابھی کو پروفیسر کے پاس بھیج کر اسائنمنٹ منگوا رہی تھی، مگر اس روز اماں نے دیکھ لیا اور فساد کھڑا کر لیا۔ آپ کی بہنیں مکر گئیں اور کردار برباد ہونے کی وجہ سے بھابھی چپ نہیں رہ سکی اور اماں کو آئینہ دکھایا، اور اماں نے ان کو گھر سے نکلوا دیا۔ اب خود دیکھ لیں، وہی اماں بہنیں آپ کی خدمت کرنے سے قاصر ہیں۔ بچوں کو بھی پہلے شمع بھابھی سنبھالتی تھی، اماں نہیں۔ بھابھی کی باتیں میری روح پر تازیانے کی طرح لگی۔ میں کیا سمجھ رہا اور حقیقت کیا نکلی۔ آج مجھے شمع کی بھیگی آنکھیں یاد آ رہی تھی، آج اس کا راتوں میں سسکنا یاد آیا، آج یاد آیا وہ کیسے میرے آگے پیچھے گھومتی تھی، میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ شمع کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مجھے آفس جانے میں دیر نہیں ہوتی، ہمیشہ وقت پر میرا سارا سامان تیار ملتا، مگر میں نے تو کبھی شمع سے محبت کے دو بول بھی نہیں بولے۔ شادی کے بعد شاید میرا اس سے دل لگ جاتا، جو اگر ماں اس کے خلاف مجھے بد زن نہ کہتی، مگر سچائی یہی تھی میری ماں کو اپنے بیٹے کی کمائی اور ایک عدد ملازمہ چاہیے تھی۔ آج جب میری نوکری ختم ہوئی تو اماں کو میرے ساتھ رہنے میں مسئلہ ہونے لگا۔ بہنوں کی بھی شادی کر دی کہ کہیں ان کے لیے رکھا پیسہ میری ذات پر خرچ نہ ہو جائے۔ اب جب میری آنکھوں سے پردہ ہٹا تھا تو اماں کی ساری سازشیں سمجھ آنے لگی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گی۔ میں نے تو اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کی خاطر اپنی زندگی خراب کر لی، اور بدلے میں مجھے یہ صلہ ملا کہ ان سب نے مل کر میرا گھر خراب کر دیا، اور میں جو یہ سمجھتا تھا وہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، آج پتہ چلا تھا میرے پیسوں سے میری عزت تھی۔ اپنے کاروبار کو خفیہ رکھنے کا فائدہ ہوا تھا کہ مجھ پر سب کی حقیقتیں کھل گئیں۔ پھر میں نے اماں کو کہہ دیا، اگر آپ چھوٹے راشد ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، میں شمع کو گھر لے آؤں گا۔ میں نے بمشکل اپنے غم اور غصہ کو دبا کر اماں سے بات کی۔ جو بھی تھا وہ میری ماں تھی اور ان کا احترام مجھ پر واجب تھا۔ میرے کہنے کی دیر تھی، اماں نے فوراً بوریا بستر سمیٹا اور بھائی کے گھر روانہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے شمع کے بھائیوں سے رابطہ کیا اور ان سے گزارش کی وہ شمع کو گھر لے آئیں۔ بچے اس کے بغیر بہت پریشان اور اداس ہیں۔ میرے فون کرنے کی دیر تھی، اسی روز شمع کے بھائیوں نے اسے میرے گھر پہنچا دیا، اور ایک بار پھر بے زبان شمع میرے سامنے موجود تھی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانیاں اتری ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی گلہ نہیں کیا۔ اپنے بچوں کو پا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے آنسو پونچھ لیے اور چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میرے بنا کہے اس نے میری خدمت بھی شروع کر دی۔ شمع کو اس حال میں دیکھ کر میں کٹ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس پر ظلم کیا تھا، بے تحاشا ظلم۔
مگر اس نے اف تک نہیں کی۔ میں نے شمع سے معافی مانگی اور اس سے کہا میں اس کو بہت خوش رکھوں گا، مگر شمع کی چپ نہیں ٹوٹی۔ میرے کام کر کے وہ دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ جو کچھ وہ جھیل چکی تھی اس کے بعد مجھ پر اعتبار کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا میں اسے اتنی محبت اور عزت دوں گا کہ وہ اپنے سارے غم بھلا کر میرے ساتھ خوش رہنے لگے گی۔ میں نے پہلی فرصت میں گھر میں ملازمہ رکھی اور اپنی ٹانگوں کا علاج شروع کیا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی اور اب ساری کمائی اور توجہ صرف اور صرف شمع اور بچوں کے لیے تھی۔ ناظرین، اس کہانی سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔